نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو میں نے عرض کیا نا کہ آپ کے اصلاح کی اور دعوت کی پوری حکمت عملی کو آپ مطالعہ کریں تو وہ اس سے ایک پوری ایک سائنس بنتی ہے کہ آپ نے انفرادی طور پر یا ماحول میں پھیلی ہوئی خرابیوں کو کیسے ایک حکمت کے ساتھ بہتری کی طرف لے کر جانا ہے. تو اس میں ایک بڑی اہم بات جو ہمیں حدود اللہ کے حوالے سے مثالیں ملتی ہیں. اب حدود اللہ وہ ہیں جو اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے اور جن کے بارے میں انسانوں کو کسی کمی بیشی کرنے کا یا ان کو معاف کر دینے کا بھی اختیار نہیں ہے. لیکن ان کی تنفیذ میں بھی انسانی سطح پر ہمیں کس اخلاقیات کو اختیار کرنا چاہیے. اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور صحابہ کے ہاں بہت سے واقعات میں اس کی ایک تفہیم ہمیں ملتی ہے، جس میں اور اس میں بڑا اصول یہ دکھائی دیتا ہے کہ جس معاملے میں کسی مجرم پر اس نے کسی حد کا ارتکاب کیا اور اس پر حد نافذ ہونی ہے تو لوگوں کی یعنی انسانوں کی کوشش کیا ہونی چاہیے. حتیٰ کہ بطور قاضی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کیا ہوتی تھی، وہ یہ نہیں کہ اچھا یہ مجرم خدا کے ایک حد کا مرتکب ہے تو اس پر لازماً حد نافذ کی جائے تاکہ اللہ کی شریعت کا ایک حکم جو ہے وہ نافذ ہو جائے. کوشش آپ کی اپنی بھی یہی ہوتی تھی، صحابہ کو بھی آپ یہی تعلیم دیتے تھے کہ ایسے مجرم کو عدالت میں نہ لایا جائے، اس کی سطر پوشی سے کام لیا جائے اور معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے. اور خاص طور پہ اگر کسی مجرم نے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، اپنے حالات کی وجہ سے کوئی ایسا جرم کیا ہے تو اس کی رعایت کی جائے. تو چوری کے تو بہت سے واقعات میں یہ ذکر ملتا ہے. جیسے ایک مشہور واقعہ حدیث کتابوں میں آیا ہے کہ ایک آدمی کا خادم تھا یا ملازم تھا تو اس نے باغ سے اپنی غربت کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے تنگ آ کے ایک باغ سے پھل چوری کر لی ہے. اور تو اس آدمی نے اس کو پکڑا، اس کو مارا بھی اور اس کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لے آیا. آپ نے جب حالات معلوم کیے، تفتیش کیے تو پتہ وہ تو بیچارہ بالکل بھوک سے تنگ تھا، مجبور تھا. تو آپ نے الٹا اس باغ کے مالک کو ڈانٹا اور اس سے کہا کہ تم نے نہ تو اس کا خود خیال کیا، نہ اس کی ضرورت کو پورا کیا، نہ اس کی مجبوری کو سمجھا اور الٹا تم نے اس کو مارا بھی. اس نے جرمانہ عائد کر دیا اس کے اوپر. تو آپ نے وہ میرا خیال میں جو اس نے پھل اتارا ہوا تھا وہ اور اتنا ہی کچھ اور پھل اس سے کہا کہ اس کو اور دو، غلطی تم نے کی ہے، اس بیچارے کو اس کی مجبوری سمجھے بغیر تم نے مار بھی دیا تو تم اس کو تاوان ادا کرو. تو اس طرح آپ نے یہ اچھا، یعنی اس میں میرے خیال میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ چوری چوری ہی ہے، یعنی چوری ہے. ہاں، اور لیکن یہ جس نے بات کہ اتھارٹیز کو اس کو دیکھنا چاہیے. اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے ممکن ہے، آج تک رپورٹ ہو جائے گی تو پھر وہ قانون کا پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو ہمیں اس کے بارے میں بھی تعلیم دینی چاہیے، نظام میں اس کی گنجائش ہونی چاہیے کہ بھئی ایک بنیادی سطح پر پہلے بات سن تو لی جائے، جائزہ تو لے لیا جائے. ہاں، اس سے پہلے یعنی رفع دفع کرنے کا اور معاملے کو سمیٹنے کا ایک مرحلہ ہونا چاہیے. اور پھر جج کو بھی اس طرح لحاظ رکھنا چاہیے کہ میں دیکھوں کیس کس قسم کا ہے. جی، جج تو ظاہر ہے وہ قانون میں یہ بنیاد تو ہے کہ اگر جرم آ بھی گیا ہے، کوئی مجرم آ بھی گیا ہے لیکن اس کے پاس حالات یا اس لحاظ سے گنجائش ملتی ہے تو اس کو جج بھی دیکھے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی کہ چوری ایک اور معروف واقعے میں جو بلکہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پہلا جو چور ہاتھ کاٹنے کے لیے آپ کے پاس لایا گیا، پہلا مجرم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس کو دیکھ کے دکھ سے ایک طرح سے یعنی اس پہ سیاہی آ گئی کہ اس کو تم کیوں مجھ پہ میرے پاس لے کے آیا، تم نے میرے آنے سے پہلے ہی، مجھ تک لانے سے پہلے ہی اس کو کیوں رفع دفع نہیں کر دیا، اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا. اب تو میں پابند ہوں کہ جرم اگر آ گیا ہے اور وہ ثابت ہو گیا تو میں تو ہاتھ کاٹوں گا. تو بہت ہی دکھ سے آپ نے اس پر سزا نافذ کی. اور صحابہ کا تو اس میں بڑے دلچسپ واقعات ملتے ہیں. یہ ذہن بھی ملتا ہے وہاں پہ نافذ کرنے کا نہیں، ذہن نہیں، صحابہ کے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مزاج سمجھا شریعت کا تو وہ بڑے دلچسپ واقعات ملتے ہیں. میں خیال میں عبداللہ ابن مسعود ہی کا واقعہ میں نے پڑھا کہ ان کے پاس ایک چور لا گیا اور وہ قاضی تھے تو اب اس سے وہ پوچھ رہے ہیں، ایک طرف پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تم نے چوری کی ہے اور ساتھ اس کو کہہ رہے کہو نہیں کی اس کو سجیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ انکار کر دو، نہ اس کا اقرار نہ کرو، اور ساتھ اپنی وہ کارروائی بھی پوری کر رہے. تو ہمیں دیکھنے میں عجیب سی لگے گی لیکن اس میں جو اس کی روح ہے وہ یہ ہے کہ حد کے مجرموں کو
اور زنا کے مجرموں کے بارے میں آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس کیس لائے گئے ان سب میں آپ کی یہی تلقین ملتی ہے کہ بھئی اس کی پردہ پوشی کر دیتے تو بہتر تھا، اس کو چھپا لیتے تو بہتر تھا، اس کو ویسے سمجھا دیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا، بجائے اس کے کہ اس کو پکڑ کے تم میرے پاس سزا کے لیے لے کے آئے۔ یعنی ایک جانب تو اتھارٹیز کو یہ کوشش کرنی ہے کہ برائی کو برائی کے طور پر سمجھا جائے، اس کے لیے جو کچھ بھی تعلیم تربیت کا نظام ہے وہ رائج کیا جائے، ذرائع روکے جائیں، سد ذرائع کیا جائے، لیکن انڈیویجولز کے ساتھ جب معاملہ کیا جائے تو ان کے حالات آزار کو بھی، حالات کو بھی دیکھا جائزہ جائے لے کے۔ اور امکانات بھی دیکھا جائے۔ یہ تو آپ نے عام اصول بھی بتایا کہ اللہ کی سزائیں نافذ کرنے میں ان کو مسلمانوں سے ٹالنے کی کوشش کرو، جتنی کوشش کر سکتے، جتنی بھی گنجائش نکلتی ہے اس کو گنجائش دو۔ ادرا الحدود مستطاعتم، بشبہات تو حدیث میں نہیں ہے، وہ ایک فقہی ادرا الحدود مستطاعتم، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں ہمارے سننے یعنی والوں کے لیے۔ کوئی بھی حد کا معاملہ تمہارے پاس آئے تو جہاں تک ممکن ہو اس کو اس سے ٹالو، کیونکہ حکمران اگر سزا دینے میں معاف کرنے میں غلطی کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ غلط سزا دے دے یا سزا دینے میں غلطی کر دے، وہ رعایت کا مستحق تھا، اس کو رعایت نہیں دی، اس سے بہتر ہے کہ وہ مستحق نہیں تھا لیکن تم نے معاف کر دیا۔ تو یہ ایک روح اس سے ملتی ہے کہ تنفیذ شریعت کے معاملے میں، سزاؤں کی تنفیذ میں شریعت نے ہمیں کیا مزاج سکھایا۔